کہ گھڑی کیا اندر سے نہیں تھا، پتہ چلا گھڑی کو چلانے والی جو جان ہے، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ بیٹری ہے. پوری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، کائنات میں مصطفیٰ ہے، کائنات چل رہی ہے. آقا کائنات کو چھوڑ کر نکل گئے، کائنات رک گئی، مصطفیٰ کائنات چل پڑی. اسی کو اعلی حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اتنی لمبی معراج ہو گئی مگر ایک مائی کا لال کوئی روایت دکھائے کہ آقا نے کہا کہ میں نے جنت تو دیکھی لیکن پھر زور سے پیشاب آیا تو میں نے فلا جگہ پیشاب کیا، زور سے پاخانہ آیا تو پھر میں نے جبریل سے کہا جبریل پاخانہ کہاں کرنا نہیں ملے گا. پوری معراج میں مصطفیٰ نے پیشاب نہیں کیا. میرے آقا چاہتے تو زندگی بھر پیشاب کی حاجت نہیں، میرے آقا چاہتے زندگی بھر قضاء حاجت یعنی پخانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. مگر مصطفیٰ کو پیشاب کیوں آیا، پیغمبروں کو پیشاب کیوں آتا تھا؟ اگر پیشاب نہ آتا، پخانہ نہ آتا تو ہمیں سلیقہ کیسے ملتا کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پخانہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انبیاء تعلیم کے لیے آتے ہیں، اور تعلیم تبھی ہوتی ہے کہ اس عمل کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. ورنہ اللہ قادر ہے کہ اپنے پیغمبروں کو اس سے منزہ رکھے اور پھر چلو آپ پیغمبر نہیں روک سکتے. جنت میں تو کسی جنتی کو آپ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے. تو جو پروردگار عالم آپ جیسے ہم جیسوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد پیشاب پاخانہ سے پاک رکھ سکتا ہے، منزہ اور مبرہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے انبیاء کرام کو طاقت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کو روک سکے. اچھا یہ جاہل کے نزدیک توحید یہ ہے. اچھا اس میں جو مثال کی دیکھو کتنی گھٹیا دیا. بولتے نا پلمبر آدمی ہے، انجینئر بھی نہیں، انجینئرنگ کے بھی لائق نہیں ہے جاہل. یہ بتا رہا ہے اللہ کی توحید اور توہین کر رہا ہے پیغمبر کی، لیکن اس میں مثال کتنی گھٹیا دے رہا ہے کہ اللہ کی توحید جب بیان ہوگی تو پیغمبر کی آٹومیٹک گستاخی ہوگی. انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اس کے نزدیک یعنی پیشاب نہیں روک سکتے اس لیے بندے پیشاب روک لے تو خدا ہو جائے. تو معاذ اللہ کہ اللہ پیشاب روکے ہوئے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اس لیے وہ خدا ہے. کیا گھٹیا مثالیں ہیں، کیا اس کی گھٹیا ذہنیت ہے. اور ایسے جاہلوں کی لوگ ابتداء پیروی کر رہے ہیں. پھر دوسری جگہ ایک جگہ کیا کہتا ہے جاہل، ذرا سنیے. اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے. منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. کتنا بڑا جاہل ہے. میں نے کہا نا سارا قصور اس رات کا ہے. ایک رات میں دیکھو کتنے گل پھیلا، کتنی بھاری پڑ رہی ہے یہ ایک رات امت پر. قرآن عظیم میں سورۃ النجم آیت 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خوبیاں بیان کی. قرآن عظیم میں بیان کی 27واں پارہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. میں وہ تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق میں جو مراد ہے. اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اے لوگوں تمہارے صاحب تمہارے پیغمبر نہ بہکے اور نہ بیراہ چلے. گمراہ نہیں ہوئے، پیغمبر گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک ہم ان پر وحی نہ کر دیں وہ کچھ کہتے ہی نہیں. اللہ فرمانا ہمارا پیغمبر جب بھی بولتا ہے ہمارے حکم پر بولتا ہے. اب وہی دو طریقے کی ہوتی ہے، جاہل کو کچھ پتا ہو تو پتا ہو. ایک الہام ہوتا ہے اور ایک وہ وہی جو جبریل لاتا ہے. الہام دل پر ڈائریکٹ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام کے ذریعے اپنے نبی پر احکام ثابت کرتا ہے. وہاں جبریل کی بھی رسائی نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہوتی ہیں قرآن کی وہ جبریل کے ذریعے آتی ہیں، وحی کے ذریعے آتی ہیں، اور اس وحی کو جبریل لاتے ہیں.
یہ صاحب کہتے کہ پیغمبر بھی معصوم نہیں ہوتے. یہ جو قرآن میں آیا بھی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہ دوسری باتیں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت ہے، باقی کچھ نہیں. یعنی قرآن کی آیت جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، باقی باتیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں پیغمبر اجتہاد کرتے ہیں، عقل دوڑاتے ہیں. اجتہاد مطلب عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے. اور دلیل کیا دی؟ مارے بدنا پھوٹے آنکھ، کہیں کیٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. کہتے منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یہ خبیر دکھا دے. اللہ نے کہا تنبیہ کی، ارے جاہل، اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. آپ جانتے رہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ تو منافق ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جہنم میں ہی جائے گا، ازلی جہنم میں ہے. مگر میرا یہ کردار، میرا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے. یہ بھی علم غیب تھا. اور ہوا بھی وہی کہ جب اس کی قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ساری زندگی رسول کو نقصان پہنچاتا رہا، حضور کی دشمنی میں یہ درجے گرا ہوا شخص تھا، حضور کو نقصان کے پہنچانے کے لیے یہ بہانے تراشتا تھا، سازشیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کہ مر گیا رسول اللہ اتنی عنایت کر رہے ہیں، اتنا کرم کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کو اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں. بس یہی کردار اور اخلاق دیکھ کے اس کی قوم کے لوگ متاثر ہوئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے. حضرت عمر نے اس وقت جب روکا، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، علم غیب تو نبی کو تھا نا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس کا فائدہ کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حضور نے کہا میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اجازت دی، چاہے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں. میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرے تو ہم اس کے لیے نجات اس کو نہیں دیں گے. اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب اگر تو 71 بار استغفار کرے یا 70 سے زیادہ بار استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر لیتا ہوں. یہ روایت تو صاف بتا رہی ہے کہ حضور کا نماز پڑھانا بھی اللہ نے منع تو کیا ہی نہیں تھا. جب حضور نے نماز پڑھا دی اس کے بعد حکم آیا، بعد میں حکم آیا کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، کسی کے جنازے میں کھڑے نہ ہونا، نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا. تو گناہ تب ہوتا ہے کہ قانون بن گیا، جو قانون توڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، قانون بنا ہی نہیں تو گناہ گار کہاں سے ہوا؟ یہ انجینئر کیسے بنا پتہ نہیں، کس جاہل یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی، پلمبر ہے انجینئر بھی نہیں لگتا. بھائی مثال کے طور پہ جیسے کہ ہندوستان میں جی ایس ٹی پہلے تھا کیا نہیں؟ توتے ٹیکس تھے. جی ایس ٹی کب لاگو ہوا؟ اگر اب جو جی ایس ٹی کا ٹیکس نہیں دے گا، جی ایس ٹی کے ٹیکس میں گھپلا کرے گا تو قانون مجرم ہوگا نا. کہ کوئی کہے گا کہ جناب وہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے جی ایس ٹی نہیں لیا تھا، اس کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے. وہ کہیں گا میلا 15 سال پہلے تو جی ایس ٹی نہیں تھا. ارے بھائی جب وہ چیز تھی نہیں تو وہ مجرم کہاں سے ہوا؟ ہیلمٹ کا قانون ہی نہیں تھا، بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے. اب ہیلمٹ کا قانون آ گیا کہ گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا کمپلسری ہے. اب اگر آپ ہیلمٹ کی لگائیں گے تو اب آپ جرمانہ ہوگا، آپ کو اب سزا ہوگی. یا آپ کے نام سے چالان آئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے آپ بنا ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے، اس لیے آپ کو اتنا جرمانہ بھرنا. ارے بھائی اس وقت تو قانون ہی نہیں تھا. تو جب قانون ہی نہیں آیا منافق کی نماز جنازہ کو لے کر، تو پھر رسول اللہ کا معاذ اللہ کون سی اجتہادی خطا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا تھا؟ تو نبی بھی اس سے محفوظ نہیں. یہاں تک کہ بھی جب نبی محفوظ نہیں تو بیچارے صحابہ کی کیا ہے، وہ تو کوئی شاہی نہیں ہے اس کے نزدیک. اچھا نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اس بدبخت سے نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی دیکھیں کیا کہتا ہے جاہل ذرا سنیں. سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدر یاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدر داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ نبی اسلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، بخاری مسلم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس سے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی مردود ہے، کیا کوئی نہیں کہے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا کہ خصوصاً حنفیوں نے. آواز تھوڑی سی عجیب ٹائپ کی
سنیے, شاید کچھ جملے سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے, میں سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے سے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اذان میں ایک جملے کا اضافہ کیا, الصلاۃ خیر من النوم. یہ صبح کی اذان میں پکارتا ہے نا مؤذن دو بار, کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. تو ابھی جلسے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فجر پڑھیں گے نا, پھر جا کے سو جائیں گے. یاد رکھیے وہ جلسے باعث سے برکت نہیں بلکہ باعث سے پرتش ہو جائیں گے کہ رات بھر تو ہم نے تقریر سنی اور فجر بول کر. اس لیے سنی مسلمانوں آج سب سے بڑا جو لاس ہو رہا ہے نا ہمارا, ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے جو جا رہی ہے, ہمارے نوجوان دن بدن گمراہ ہو کے گمراہ فرقوں کی طرف آئے ہوئے ہیں. اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہماری مسجدوں سے ہماری دوری. مسجد جاتے نہیں, جب مسجد نہیں جاتے نماز کی لو نہیں ہے, نماز سے دلچسپی نہیں ہے, غیر مسجدوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. نماز سے دلچسپی نہیں ہے, دین کی محبت دین کی بیداری پیدا نہیں ہوتی تو مطالعہ نہیں کرتے, معلومات حاصل نہیں کرتے, اپنے دین اور اپنے عقائد کو جانتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آ کے جو بھی سناتا ہے متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ نماز فرض عین ہے, فرض عین ہے. بلکہ روایتوں میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قصدن جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی 90 لاکھ سال جہنم میں جلائے گا. سب سے پہلے نماز کی کوشش. اور بلکہ ایک تو حدیث بڑی سخت ہے, ہمارے امام نے اس حدیث میں ایک تعویل پیش کی اور تعویل کی بنیاد پر تھوڑی سی نرمی ہے. نرمی تھوڑی سی ہے, پھر بھی زیادہ نہیں ہے, لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کا موقف حدیث کے مطابق وہی ہے جیسا حدیث میں آیا. اور حدیث کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے تحقیق اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا. اور چونکہ سرکار غوث اعظم جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نعرہ تو خوب لگاتے ہیں, مگر اس پر توجہ نہیں کہ غوث اعظم کی خود تعلیمات کیا ہے. سرکار غوث اعظم چونکہ حنبلی تھے, امام احمد بن حنبل کی فقہ کو مانتے تھے, ان کی فقہ کے مطابق غوث اعظم بھی کہتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے ہم اس کو کافر جانتے ہیں. اور وہ ایسا بدترین ہے کہ اے لوگوں جو بے نمازی ہو اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. جو غوث اعظم اپنے مسلم قبرستان میں بے نمازی کو دفن ہونے گوارا نہ کرے, قیامت کے دن آپ کو کیسے شفاعت کریں گے؟ جب آپ جائیں گے یا غوث اعظم ہم تو آپ کی جاری کرتے تھے, یا غوث اعظم ہم آپ کا نعرہ لگاتے تھے. سرکار غوث پاک فرمائیں گے نماز پڑھتا تھا, شفاعت اس کی ہے کہ کچھ گولا ہو گئے قصدن بھولے سے. نماز تو پڑھتا تھا, عمال کرنے کی کوشش کرتا تھا, اس کے باوجود بشی اعتبار سے کچھ گناہ ہو گئے تو بندہ جاتا ہے پروردگار معاف کر دے. اللہ فرمائے گا جاؤ سفارش کی لے آؤ. کسی سفارش کروائے گا بھائی آپ سفارش کر دیجیے, اللہ آپ کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے, رد نہیں کرتا. لیکن آپ شروع سے لے کر پورے ہی گناہوں میں آلود جائیں تو سزا تو بھگتنی ہے. بہرحال شفاعت تو ہوگی لیکن سزا کے بعد. اور جہنم کا ایک دن تو بڑی بات ہے, ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال نماز پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائیں, ہماری نمازوں میں ہمارے سجدوں میں خشوع اور خشوع عطا فرمائیں. تو حضرت عمر نے کہتا ہے, سوال کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت عمر نے فجر کی اذان میں جملے بڑھائے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, مردود ہے. تو حضرت عمر کو اختیار ہے کہ کوئی چیزیں بڑھا دی. تو پلمبر صاحب کا جواب حوالہ بخاری کا دے رہے, جبکہ حضرت عمر نے بخاری دیکھی تھی کھینچنی ان کے زمانے میں. کہا بخاری کے اندر تو صاحب موجود ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لائے وہ مردود ہے, وہ بدعت ہے. اب وہ بدعت چاہے حضرت عمر کرے کوئی بھی کرے, بہرحال وہ بدعت ہے. بہت بڑے ترام تھا یہ عمر پہ فتویٰ لگا رہے بدعتی ہونے کا. کس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ بدعتی ہونے کا. حضرت عمر پہ علامہ صاحب کی جرأت کو دیکھیے, پلمبر صاحب کی جرأت کو دیکھیے. حضرت عمر بدعتی ہے, یہ بڑا توحید کا ٹھیکیدار ہے. اور ایک نمبر کا پھٹو, ہر فرقہ اس کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے. جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے, کبھی کہتا ہے سب کا میچ کروا لو جو جیتے گا وہ مجھ سے مناظرہ کرے, کبھی کہتا ہے اس کو بلاؤ اس کو لا.
اب اسکول لاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو تجھے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے آلریڈی، جس کا چیلنج ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے، اور جو کر نہیں رہا تو اسکول لاؤ بولتا، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اب سب سے پہلے اس کا جواب سن لیجئے کہ سب سے پہلی بات تو اس پر ہی اختلاف ہے کہ یہ جو کلمہ ہے فجر کی اذان میں، یہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یا رسول اللہ؟ ہمارے اہل سنت میں وہ بھی حدیث آئی ہے کہ یہ رسول اللہ نے ہی اذان میں اضافہ کروایا. اور اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت بلال ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر کے قریب سے گزرے. روزانہ عادت کریمہ تھی. اب سرکار کے معمولات رات کے کیا ہوتے ہیں وہ بھی سن لیجیے، یہ بھی ایک معلومات میں اضافہ ہوگا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ سرکار نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے، کچھ صحابہ سے ملاقات کرتے، آپ کھانا جو ہے مغرب کے بعد تناول فرما لیتے، پھر عشاء پڑھ کے گھر آتے، کچھ صحابہ سے کچھ ضروری باتیں ہوتی اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پر آ کر آرام کرتے، اور آپ عشاء کی وتر کو چھوڑ دیتے تھے. اس وقت وتر کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ، جماعت سے عشاء پڑھائی، سنتیں پڑھی، وتر چھوڑ دیا. کچھ دیر سونے کے بعد پھر آپ بیدار ہوتے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر پڑھتے، اور اس کے بعد وتر پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں صرف اتنا وقت ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑا کچھ وقت گزرتا تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا. پھر سرکار لیٹے ہوتے کہ حضرت بلال اذان دینے سے پہلے جب مسجد کی طرف جاتے تو حضور کے حجرے کے قریب سے جاتے اور آواز لگاتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یعنی بلال کی آواز سے حضور آگاہ ہو جاتے کہ فجر کا وقت ہو گیا. پھر آپ وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت بلال گزرے تو آپ سے اپنی زبان سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. آقا کو جملے پسند آئے. آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. فرمایا اپنی اذان فجر میں اس کا اضافہ کرو. سبحان اللہ. تو یہ اضافہ سب سے پہلے تو یہ بھی روایت ہے کس نے کیا؟ نبی نے. تھوڑی دیر کے اب دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے کیا، تو مؤذن نے ان کے گھر کے قریب آواز لگائی. روایت ویسی ہے، گھر کے قریب سے آواز لگائی، انہوں نے کہا یہ اضافہ کر لو. بس فرق یہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ کی طرف انتساب ہے، ایک طرف حضرت عمر. اب اگر حضرت عمر بھی یہ اذان میں اضافہ کرے تو یہ بدعت نہیں ہے. جاہل کو وہ حدیث ملی جو مطلقاً ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ اگر جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے. مگر اس خبیث کو وہ صحیح الاسناد حدیث نہ ملی کہ جس میں آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی. اور آقا نے جو خلفاء راشدین کام کریں گے اس کو نیا کام نہیں کہا، ان کا اپنا کام نہیں کہا، اس کو بھی کس سے تعبیر کیا؟ سنت سے. وہ بھی سنتی ہوگا. کیوں کہ خلفاء جتنا دین مجھ سے سیکھے ہیں، جتنا میرے مجاز کو جانتے ہیں، اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا. حضرت عمر کا فعل بھی سنت میں داخل ہے، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. یہی وجہ ہے کہ وہابی بھی یہ عمل کرتا ہے، یہ پلمبر بھی کرتا ہے. تو اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے، اب جب تجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یہ بدعت ہے، تو پھر فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم بند کرو. کیا کیا بند کرو؟ یہ بند کروا دو. اس کے بعد پھر جمعے کی دوسری اذان جو ہوتی ہے، سیکنڈ اذان، وہ کس نے رائج کی تھی؟ عثمان غنی. ہر فرقے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہم سنی بریلوی ہو، سب کیا ہو، تو چاہیے کہ پھر اس کو بھی بند کروا دیں. تو بہرحال اللہ کے نبی نے خود ہی حکم دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو. بلکہ ایک حدیث میں تو واضح ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب، حدیث نمبر 3663. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے صحابہ کرام. فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حضور کی زندگی کے آخری ایام کے وقت کی بات ہے، انی لا ادری ما بقائی فیکم، آپ نے فرمایا لوگوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ما بقائی کب تک میں تم میں رہوں گا، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ میں تمہیں آخر کب تک رہوں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اتباع کرو گے، کس کے نقشے قدم پر چلو گے؟
اے میرے صحابہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہوئے اشارہ الی ابا بکر و عمر، پھر آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد جس کی پیروی کرنا وہ ابو بکر ہے اور وہ عمر ہے۔ تو سرکار نے واضح طور پر حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اس کے فرقے پہ ہم بات کریں، یہ سب وہ علم ہے جو علم مضر ہے، جس سے یہ خود نقصان میں اور امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ ایک آخری کلپ دکھا کے میں اسی پر پھر اختتام کر رہا ہوں کہ اس سارے مجموعے کے بارے میں پھر ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے۔ اب آج کل اس مزاج کے لوگ زیادہ ہے، 90% سمجھ لیجئے اس طرح کے زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، 10% 15% جو ہے آج متسلی و مضبوط سنی رہ گئے ہیں، ورنہ آج کل کی سنیت صرف نظر و نیاز کھانے تک اور کھانے پینے تک ہی رہی ہے، عمل کے معاملے میں 0 سناٹا ہے۔ مزاج کس کی طرح ہو گیا؟ ذرا سن لیجیے کیا تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہی ہمارا سنی کا مزاج ہو گیا ہے، اپنے عقیدے کرو، دوسروں کو چھوڑو نا یار، اپنے کو کیا لینا، حلوہ کھاتے رہو، گیار بھی کھاتے رہو۔ یہ تعلیم دینے والا یہ مطلب نوٹنکی، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، بولنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، اپنے اپنے عقیدے میں پکے رہو۔ تو جناب علی ایک عقیدہ تو وہ ہے کہ علی خدا ہے، تو کیا ان کے لیے بھی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ ایک عقیدہ تو وہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے آپ کے پاس تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام حقانیت کا نام ہے، باطل اور حق کے مجموعے کا نام ہے۔ گوبر گوبر ہے، حلوہ حلوہ ہے، اگرچہ دیکھنے میں ملتے جلتے دکھتے ہیں۔ حلوہ کھایا جائے گا، گوبر نہیں کھایا جائے گا۔ جو قوم گوبر کھاتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں، ان سے ہمارا اس معاملے میں تعلق نہیں ہو سکتا۔ دودھ پیا جائے گا، پیشاب بھی پیا جائے گا، پیشاب پینے والی قوم کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں دودھ کی اجازت ہے، پیشاب کی اجازت۔ حق و باطل میں ملائے نہیں جا سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جاہلانہ جملے، یہ بالکل وہی جملے ہیں جو مشرکین کے جملے ہیں۔ یہ مشرکوں کی بولی ہے، یہ مومن کی بولی نہیں ہے۔ جب نبی پاک بتوں کی مذمت کرتے تھے مکہ میں، تو سارے عرب کے جتنے مکہ کے وہ سردار تھے جمع ہوئے، ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے، کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کس خدا کو مانتا ہے، کس خدا کی عبادت کرتا ہے، مجھ سے کوئی غرض نہیں، صرف ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے محمد، ہم بادشاہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اگر محمد کو خوبصورت حسین لڑکی سے نکاح کی خواہش ہے، عرب کی جس لڑکی کی طرف وہ اشارہ کر دے اس لڑکی سے ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ اگر محمد دولت چاہتا ہے، ہر قبیلہ اتنا مال اور اسباب دے گا کہ محمد سے زیادہ امیر پورے عرب میں کوئی نہ ہوگا، بس ہمارے معبود کو برا کہنا محمد چھوڑ دے۔ ابو طالب آئے، بھتیجے اہل مکہ یہ کہہ رہے، آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ 12 آپ نے سنا تھا، چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، خدا کی قسم میں تب بھی اللہ کے پیغام بتانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو حق اور باطل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب میں ایک چھوٹا سا بس مطالبہ، یہ جو مطالبہ جس دن میرا پورا کر دے میں اس کی غلامی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ طارق جلیل کا چاہنے والا ہو۔ ابھی تو پاگل ہو گیا بیٹے کی محبت میں، اس کا بیٹا بھی مرا، خودکشی کیا۔ اسی کے دیوبند کا ایک مولوی ہے، ابھی وہ کلپ میرے موبائل میں ہے، اس میں لیپ ٹاپ میں نہیں ڈال پایا میں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں طارق جمیل سے مل کر آیا تو طارق جمیل اب دیوانہ ہو چکا، وہ شواز ختم ہو گیا، نہیں اس کا بیٹا مرا گیا، سگا بیٹا گولی مار دیا اس نے، اور یہ اتنا بے صبرا ہو گیا کہ اسی کی محبت میں روتا رہتا، اور وہ خود تنقید کر رہا ہے، دیوبند کا ہی مولوی ہے، کہتا طارق جمیل ختم ہو گیا، کوئی کام کا نہیں۔ اس کو 2 لوگ اٹھا کے لائے، بولے جب میں ملنے گیا پکڑ کے لائے، بولے اس کو 2 لوگ، ساری زندگی بولے صبر صبر بولتا رہا، بولے اور خود اتنا بے صبرا ہو گیا، ساری زندگی لوگوں کو بولے قربانی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی سکھاتا رہا، بولے آج کو
राजी। तो ये खत्म हो गया, फुसकी हो गया। अब इस बम में कोई धमाका नहीं रहा। तो इससे तो तवक्के नहीं है। कई सालों से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि तारिक जमील साहब, ये जो आपने जुमला लाया है और ये पूरी कौम को उल्लू बनाया है आपने, और आपकी इस बयान आपने नौटंकी, आपके धोखे वाले आंसू रोते हो आप, इस तरह के शियाओं को भी आपने मात दे दिया रोने में। ये जो नौटंकी करके आप ड्रामा करते हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर ना बोलो। ये जो आपने फलसफा लाया, सिर्फ कुरान की एक आयत दिखा दो, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अपने अकीदे पर रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, मिलजुल के रहो। एक हदीस दिखा दो, मैं आपकी गुलामी और आपकी बात मानने का तैयार हूं। अब आप तो गए, अब किसी काम की नहीं, आपका कोई चाहने वाला दिखा दे, आपका कोई मानने वाला दिखा दे, आपका कोई मुतकिद दिखा दे। खुदा की कसम, मैं जिम्मेदारी से मिंबर पर उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बना के कहता हूँ, पूरे कुरान में एक आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तो नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान में उसके बरक्स क्या मिलता है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 42, अल्लाह फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। ये रब कह रहा है, फारूक रज़ी नहीं कह रहा है। जाओ कुरान अजीम की आयत नंबर 42 सूरह बकरा पारा 1 उठा के देख लो, जिसका चाहो तर्जुमा देख लो, यही तर्जुमा मिलेगा। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, गुत्थम गुत्था ना करो, हक और बातिल का मजमुआ मत बनाओ, गोबर और हलवे को एक साथ ना करो, पाकी और नापाकी को ना जोड़ो। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानते बूझते दानिश्ता दीदा तौर पर समझते हुए हक को ना छुपाओ। और अब कह रहा है हक को छुपाओ नहीं, तुम मोमिनो मुसलमानों, तुम्हारा काम ही यही है, तुम बेहतरीन इसलिए हो कि हक को वाज़े करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उम्मत जाहिर की गई हो, तुम्हारा काम ही यही हो कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, बुराई और भलाई को मिलाकर मजमुआ नहीं बनाते हो तुम। खुदा के वास्ते आज वक्त है, मैं समझाने आया हूँ, इसी मकसद के लिए इतने दूर से मुझे नौजवानों ने बुलाया कि आप ये बता सकूं, समझा सकूं कि हक को समझो और हक के साथ हो जाओ। ये चीज छोड़ दो कि सब ठीक है, जो ठीक है उसी के साथ होना है। कुरान हमें ये नहीं कहता कि बातिल और हक एक हो जाओ, कुरान ये नहीं कहता एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बल्कि कुरान और हदीस ये कहते हैं कि हक के साथ हो जाओ। एक दूसरे मकाम पर कुरान कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत 20, रब फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? बोलिए आपका क्या ख्याल है? ये रब कह रहा है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, क्या जहन्नम वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। कामयाबी जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है? मुस्तफ़ा की गुलामी है, मुस्तफ़ा के फरामीन में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। और आका की ये तालीम नहीं कि हक और बातिल एक हो जाओ। तो जो बातिल अकीदे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनसे आप लड़िए, मारा पीटी कीजिए, गाली गलौज कीजिए, नहीं। अपने अकीदे अहले सुन्नत को पहचानिए, जानिए और उस पर कायम रहिए। आज नौजवानों की जिम्मेदारी है, सारा दिन मोबाइल में वक्त गुजारते हो आप लोग। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करो। बड़ी अजीब बात है यार, अहले बैत की मोहब्बत की बात आती है तो राबियों के साथ चले जाते हो, तौहीद की बात आती है तो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों के पास चले जाते हो, नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो तबलीग में चले जाते हो। अरे भाई साहब, आपको सुन्नी रहकर नमाज पढ़ने में कौन सी मौत आ रही है? सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करने में कौन रोक रहा है आपको? सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद को मानने में आपको किसने रोका है?
इस चीजों का फायदा ही तब मिलेगा जब आप सुन्नी रहकर ये सब काम करोगे, सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर नमाज पढ़ोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद को जानोगे, समझोगे, उस पर ईमान लाओगे तो काम आएंगी। अगर बदअकीदा होकर तौहीद की बात की तो कोई काम की नहीं, बदअकीदा होकर नमाज पढ़ी तो मुंह पे मार दी जाएंगी, बदअकीदा हो गए अहले बैत की मोहब्बत करते रहे मुंह पे मार दी जाएंगी। सारी मोहब्बतें, सारी चीजें कामयाब तभी है जब आप अहले सुन्नत हो, इसलिए कि अहले सुन्नती हक जमात है। यही वो जमात है जिस पर 1400 साल से अइम्मा, उलमा, औलिया, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन सारे इसी जमात में गुजरे हैं। इसके अलावा किसी जमात में आपको ना वली मिलेंगे, ना अइम्मा मिलेंगे, ना औलिया मिलेंगे, किसी जमात में। तो कुरान की ये तालीम बहरहाल नहीं है। और एक आखिरी आयत, इस पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। नहीं अब जानेंगे, अब खत्म हो गया, फना हो गया, तो वजूद ही खत्म हो गया। सवालात भी कुछ पूछना चाहते थे नौजवान, बस ये आखिरी तारिक जमील की चलिए क्लिप देख लीजिए, क्योंकि इनको तड़प किस बात की है वो भी सुन लीजिए। तो तुम एक फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? बड़ी समस्या, खाली खाली रह जाएंगे। बिल्कुल वो शिया वाली बात में कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह का दिल घबराएगा, माअज़ल्लाह। तो इनका ख्याल है जन्नत खाली हो जाएंगे तो ये बोर हो जाएंगे, तो ये फिक्र में आके जन्नत में कौन जाएगा। इस हद तक मत जाओ। उम्मत में इख्तलाफ रहा भाई साहब, वो जो इख्तलाफ उम्मत में है वो कुफ्र ईमान का नहीं है, वो इख्तलाफ वो है जिसके बारे में हदीस में आया कि उलमा के माबैन इख्तलाफ भी रहमत है। वो फरोई इख्तलाफ है जो इमाम शाफई का इमाम मालिक से, इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफा से है, इमाम अहमद इब्न हंबल का इमाम शाफई से। ये चारों अइम्मा का आपस में जो इख्तलाफ है वो अकीदे पर नहीं है, वो फरोई मसाइल है। फरोई मसाइल का पे मसनून अमल पर है, मुस्तहबात पर है, उन चीज़ों पर इख्तलाफ है जिसका हुक्म कुरान और हदीस में वाज़ेह नहीं है। और इमाम ने अपने इल्म के मुताबिक उस पर कयास किया, और जो जिस इमाम के मानने वाले ज़्यादा थे, जिसके ज़्यादा मोतक़िद चाहने वाले थे, उसकी तहकीक और उसके कौल को उन्होंने कबूल कर लिया। अकीदे पर इख्तलाफ नहीं है उनका। सारे मिलकर चारों इमाम कौन है? अहले सुन्नत। आला हज़रत फरमाती है इस्लाम बाप है। इस्लाम क्या है? बाप है। अहले सुन्नत व जमात माँ है, और ये जमात और उस बाप की ये चार बेटे, मालिकी, शाफई, हंबली, हनफी, ये चार बेटे, चार औलादे। तो वो इख्तलाफ तो फरोई था, उसमें तो एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे नहीं लगाते। आप उस इख्तलाफ को यहाँ आज के इख्तलाफ पे ला रहे। आज हमारा इन जो जमातों से इख्तलाफ है फौरी मसाइल पर नहीं है। याद रखिए, अगर कोई रफ़ादैन करके नमाज पढ़ता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। याद रखिए, अगर कोई जोर से आमीन कहता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिहा पढ़ता है हम काफिर नहीं कहते। कोई अगर नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ादैन करता है, हाथ उठाता है, हम काफिर नहीं कहते, क्योंकि हमारा इस बारे में सिर्फ इतना इख्तिलाफ है कि हम कहते हैं ये भी हदीसों में आया, और ये भी हदीस है कि रफ़ादैन नहीं करना चाहिए, ये भी हदीस है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, क़िरात नहीं करनी चाहिए, ये भी हदीस में है कि जोर से आमीन नहीं कहना चाहिए, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। हदीस के रावियों में इख्तिलाफ है। जिस इमाम की, जिस इमाम की जिस तहकीक पर, जिस हदीस पर एतमाद ज्यादा हुआ वो उस पर अमल कर रहा है, तो दोनों का अमल ज़ाहिरन हदीस ही पर है। इस पर तो इख्तिलाफ है, इस पर हम काफिर नहीं कहते। हमारा इख्तिलाफ जिस बुनियादों पर है, जिस पर हम कुफ्र का फतवा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे शब्द की काफिर नहीं है जो कहे अली खुदा है? गुंजाइश रखी जाएगी इस बारे में? तारिक जमील के कौल पर अमल किया जाएगा, एक दूसरे को काफिर न कहो, गुंजाइश रखो। जो कहे कि रसूल के बाद नबी आ सकता है, जो कहे कि नबी का इल्म गैब जानवरों और पागलों की तरह है, जो नबी को मासूम न कहे, कहा नबी से भी गलती और खताएं और गुनाह हुए माअज़ल्लाह, ऐसा कहने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? इस बारे में हम इनसे कोई कंप्रोमाइज
नहीं कर सकते। मगर तारिक जमील साहब को दर्द दिया है कि अगर एक दूसरे को आप काफिर कहते रहे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा। तो तारिक जमील साहब आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये उम्मत रसूलुल्लाह की बनाई हुई है। आका ने अपनी उम्मत को गुमराही पे नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप जैसे जाहिल आके आप इस उम्मत को संभाले और समझाए। आका ने अपनी उम्मत को हर चीज समझा दी। और क्या समझाई? 18 सहाबा इकराम ने इस रिवायत को नकल किया और 344 हदीस की किताबों में हदीस आई। आका ने कहा इन्ना बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, का कौम बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए और वो गुमराह हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने इसके अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? आला माना अलैहि व सहाबी, फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा। हुजूर ने बता दिया कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? 72। और कितना जन्नत में कितने फिरके जाएंगे? सिर्फ एक। नबी कह रहे हैं एक जाएंगे, ये कह रहे हैं जन्नत में कौन जाएगा? गुंजाइश रखो। तुम्हारे गुंजाइश रखने से क्या होगा? सबसे पहले तो तू जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहेगा मेरा नबी कह रहा था 73 होंगे, 72 जन्नत में जाएंगे और तू सबको जन्नती बनाते फिर रहा था। तू था कौन? पैगंबर था, रसूल था, तू कौन था? कौन से बड़े ना खींच खींच के तो बात करता था तू। जब तक हलक में निकलता नहीं आवाज नहीं निकलती, सू सू करता है सेमड़ा बकरा होता है ना। वो हमारे आपको बोपड़ बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। वो जो बकरा होता है खींचता रहता है। उस तरह तेरी हालत है। दुनिया में तेरे को दिखा दे कि तेरी वहां भी गिजा क्या होने वाली है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए भाई। अपने उलमा से राब्ता रखिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए। नौजवानों को मैं जो पैगाम दे रहा था बात दूर निकल गई। मुताल्ला करने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। रोजाना का एक मामूल बनाइए, अपने अहले सुन्नत के उलमा की किताबें लाइए। छोटे छोटे किताब से शुरू कीजिए। दिलचस्पी बढ़ती है तो आदमी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है तो वक्त पता नहीं चलता। ये तो छोटी छोटी किताबें मेरी मजबूरी होती कि इतना फ्लाइट का सफर होता है, फ्लाइट से आना जाना 15 किलो से ज्यादा अलाउड नहीं है फ्लाइट में, तो इतनी सारी सब किताबें ला नहीं सकता। वरना अल्लाह का शुक्र है कि कई कई जिल्दों की किताबें पढ़ता हूँ। लाइब्रेरी में मेरी सैकड़ों किताबें, हजारों की तादाद में किताबें। तो शुरुआत मेरी भी छोटी छोटी किताबचों से हुई थी। दिलचस्पी बढ़िया है, 20-20, 25-25 जिल्दों की किताबें पढ़ लेता हूँ तो पता नहीं चलता। तो अपने नौजवानों से कहूँगा अपने उलमा की किताबें पढ़िए ताकि आपको अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पता चले। जब अपनी आपको हीरे की परख हो जाएंगी, अगर कोई कांच का टुकड़ा ला के हीरा बात कह के दिखाएगा आप धोखा नहीं खाओगे। आपको हीरे की परख नहीं है, इसलिए कोई भी कांच का टुकड़ा ले आता है कहता है देखो ये हीरा है, आप उसी को हीरा समझ लेते। तो मुताल्ला कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। जो लोग उर्दू नहीं समझते, उर्दू नहीं पढ़ते, तो कम से कम उलमा से वाबस्ता रहिए, उनसे मसाइल पूछा कीजिए, उनसे जानिए। और आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके वीडियोस इंटरनेट पर पड़े रहते हैं, तो बदअकीदों के वीडियो देखने से भी हमें परहेज करना चाहिए। कि हमारे लिए सुन्नत के उलमा की वीडियोस नहीं है, कि हमारे पास तालीमात नहीं है, कि हमारे पास किताबी नहीं। अपने उलमा के बयान सुनिए, अपने आलिमों की तकरीरों को सुनिए, अपने अकीदे को जानिए। दूसरों का भाई हमें अपने घर से मतलब दूसरों के घर में झांक कर क्या देखना, क्या चल रहा है। तो बहरहाल आज ये सब पैगाम था, मकसद यही था कि इस्लाह अमाल के साथ साथ इस्लाह अकायद भी हो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि खाली कायनात जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत जमात मसलक आला हज़रत पर हमको कायम व दायम रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। कुछ सवाल पूछना हो तो